أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرات کے نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ گزشتہ سبق میں ہم پڑھ رہے تھے مختصر روایت حفظ کی پہچان اور تعارف قرات سبع و عشرہ۔ اس سلسلہ میں ہم نے قراتیں اور روایتیں، قرات کسے کہتے ہیں، روایت کسے کہتے ہیں، اور پھر حضرت امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص حضرت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق ہم نے عرض کیا تھا، اور آج ہم حضرت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ عرض کرنے کے بعد پھر حضرت امام حفص کے بارے میں جو امت کے اندر بہت بڑے بڑے جو علماء ہیں ان کی جو آراء تھی وہ عرض کریں گے، اور اس کے بعد قرات سبع اور عشرہ جو مختصر ہے، جتنا آپ حضرات کے لیے مناسب ہے وہ میں بیان کروں گا۔ حضرت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں ائمہ کبار؟ امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام حفص رحمۃ اللہ علیہ قابل اعتماد تھے، یعنی ثقہ تھے۔ ثقہ کہتے ہیں جو بڑا مضبوط کسی کام میں ہو نا، تو اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، بڑا مضبوط آدمی ہے اپنے فن میں، تو اس کو ثقہ کہتے ہیں۔ حضرت ابن معین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا قرأ من ابی بکر، یہ حضرت ابو بکر سے زیادہ اچھے قاری تھے۔ حضرت ابو بکر عاصم، حضرت امام عاصم کو ابو بکر بھی کہتے ہیں نا، ان کے استاد تھے، تو یہ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ حضرت اپنے استاد سے بھی زیادہ قابل ہو گئے تھے ماشاءاللہ۔ حافظ ذہبی فرماتے ہیں کہ قرات میں یہ قابل اعتماد ہیں، انہوں نے قرات کی قواعد مرتب کیے۔ ابن منادی کہتے ہیں کہ پہلے بزرگ حفظ قرات میں ابن عیاش سے بڑھ کر شمار کرتے ہیں، اور امام عاصم سے حروف کی درستگی میں حضرت امام حفص کو بہتر شمار کرتے ہیں، یعنی حضرت امام عاصم سے زیادہ تلفظ حضرت امام حفص کا اچھا تھا۔ امام حفص اپنے زمانے میں اپنے استاد امام عاصم کے بعد بہت بڑے قاری ہوئے ہیں۔ آپ کے شاگرد کون کون تھے؟ حضرت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں حسین بن محر المحروزی اور سلیمان بن داؤد زہرائی اور عباس ابن الفضل الصفار اور عبد الرحمن بن محمد واقد شامل ہیں، اور آپ کے مشہور ترین شاگردوں میں عمر بن الصباح اور عبید بن صباح کا نام آتا ہے، دونوں بھائی تھے۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا اللہ۔ آپ کی وفات 180 ہجری میں ہوئی، حضرت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ۔ اب آئیے جی ہم پڑھتے ہیں قرات سبع عشرہ کا تعارف۔ حاجی صاحب ذرا پڑھیے تعارف قرات سبع و عشرہ۔ جی، مختصر تعارف قرات سبع عشرہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے امت محمدیہ علیہ صحابہ الصلاۃ و تسلیم کو متعدد طریقوں سے متعدد طریقوں سے الفاظ قرآنی پڑھنے کی اجازت مرحمت فرما کر اس کی تلاوت میں مزید سہولت پیدا فرما دی۔ اچھا سنیے میری بات، یہ لفظ ہے سبع عشرہ، یہ سبع علیحدہ ہے، عشرہ علیحدہ ہے۔ ویسے اگر ہم گنتی کریں گے نا عربی میں
تو 17 کہتے ہیں 17 کو، تو یہاں سے مراد 17 نہیں ہے، 7 احد عشر یعنی ایسا گنتی ایسے آتی ہے، احد، اثنا، ثلاثہ، اربع، خمسہ، ستہ، سبع، ثمانیہ، تسع عشر، احد عشر، اثنا عشر، ثلاثة عشر، اربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، 7 عشر، تو یہاں سے 7 عشر مراد نہیں ہے، 7 علیحدہ ہے، 10 علیحدہ ہے، یعنی 7 یا 10 قراتیں، 7 عشرہ کا مطلب 10 قراتیں نہیں ہے، 7 یا 10 قراتیں، تو 10 طریقے سمجھ لیں، ان کو قرات 7 عشرہ کہتے ہیں، 7 اور 10، ٹھیک ہے جی۔ جیسے ہم کہتے ہیں مڈل یا میٹرک، تو اب جب میٹرک کہیں گے تو مڈل اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے، جب عشرہ کہیں گے تو 7 اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ عشرہ 7 کے بعد، تو یہ سٹیپ ہیں۔ پہلا سٹیپ جیسے پرائمری ہے، پرائمری کا سٹیپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے میٹرک ہے، وہ پرائمری آپ یوں تجوید میں سمجھ لیں جیسے تجوید ہے، جیسے آپ پڑھ رہے ہیں آپ نے پہلے درجہ مقدمۃ الجزری تک، یہ پہلا سٹیپ ہے، اس کو روایت امام حفص کہتے ہیں، قرات امام عاصم، روایت امام حفص۔ اس کے بعد جو اس کا اگلا سٹیپ ہے، یعنی ایف اے کے برابر سمجھ لیں، اس کو آپ سمجھ لیں قرات 7، اور اس کے بعد جب عشرہ آئے گی تو یہ ڈگری ہے، یا آپ ڈگری کو سمجھ لیں قرات 7 اور عشرہ کو سمجھ لیں آپ ماسٹر۔ تو اس میں جو سب سے پہلا سٹیپ جو ہے نا میٹرک کے برابر، وہ ہے تجوید۔ تو یہ 7 اور 10 طریقے جو ہیں، یہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ ابھی آگے ہم بیان کرتے ہیں۔ جی پڑھیے آج سب سے پھر ذرا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان هذا القرآن انزل على 7 احروف فقرؤوا احرف سنیے، احرف فقرؤوا ما تیسر من، یہ قرآن احرف، را کو لمبا نہیں کریں، مجھ سے سن لے پہلے، ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فقرؤوا ما تیسر من، یہ حدیث پاک ہے، قاریوں کو یہ حدیث یاد ہونی چاہیے۔ ان هذا القرآن انزل على 7 احرف فقرؤوا ما تیسر من، بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ قرآن پاک 7 حروف پر نازل کیا گیا، بس ان میں سے جو تمہارے لیے سہل اور آسان ہو اس طریقہ سے اس کی قرات کرو۔ میں آپ کو اب اس کی مثال اپنی زبان میں دیتا ہوں۔ آپ کو یہ تو علم ہے کہ عربوں کے اندر یہ لسانی تعصب بہت تھا، ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے تھے، عربوں کے اندر خاندانی اور لسانی، آپ دیکھتے ہیں وہ عکاظ کے بازاروں میں اور آگے پیچھے جو باسیں ہوتی تھی، مشاعرے ہوتے تھے، دوسرے کی حجب کرتے تھے، اپنی وڈیائی اور اپنا تفاخر بیان کرتے تھے، تو اس کی وجہ یہی ان کا مزاج تھا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ اب قرآن اب آیا ہے اور وہ دوسرے کی، اور قرآن کو اللہ نے ویسے تو نازل کیا یہ لغت قریش کے اندر، لغت قریش میں، لیکن قریش کے بعد بھی اب دیکھیں یہ گجرات کی زبان اور طرح کی ہے، گجرات وہ کہتے ہیں ایدیا، سیالکوٹ والے کہتے ہیں ایتلا، اچھا لاہور والے کہتے ہیں ایدرا، کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ یعنی اسی طرح اور بھی حروف میں اسی کہتے ہیں کہ کہندے نے بھیجنا، کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا کہندے نے، تے میر پوری کہندے ہیں کہ بانے نے، اس طرح جس طرح یہ الفاظ چ فرق ہے نا، تے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم نو جڑیاں مشہور ادائیگیاں سن، اور 7 جیسا کہ اگے آندا ہے کہ 7 قسم کے وہ چیزیں ہیں جو اس میں آئیں گی، تو ان سب کی اجازت مرحمت عطا فرمایا یہ قرآن پاک 7 حروف پر نازل کیا گیا ہے، پس ان میں سے جو تمہارے لیے سہل اور آسان ہو اس طریقہ سے اس کی قرات کرو۔
ان 7 حروف کی تعین اور تخصیص میں علماء مختلف ہی ہیں. آپ دیکھیں یہ 7 کس طرح 7 قراتیں، یہ 10 قراتیں کس طرح بنی. کچھ قرآن نے کہا یہ صحیح ہے، ان کی مان لی گئی. دوسرے نے کہا یہ صحیح ہے، وہ بھی مان لی گئی. دوسرے کو غلط نہیں کہا لیکن ان کا بھی تسلیم کر لیا گیا. تیسرے نے کہا جناب یہ صحیح ہے، وہ بھی مان لی گئی. تو یہ 7 جو قراتیں ہیں، 7 طریقے جو ہیں، یہ سارے جو ہیں منزل من اللہ ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں. اہل تحقیق کے نزدیک قرات قرآن کی مختلف نوعیتیں ہیں جو سب منزل من اللہ ہے. اب وہ 7 جو ہیں وہ کیا کیا ہیں. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ان چیزوں کی سمجھ آتی ہے صرف اور نحو پڑھنے سے. آپ کو صرف تعارف کروا رہا ہوں، آپ کو سبع عشرہ پڑھا نہیں رہا. وہ 7 طریقے کیا ہیں جو کہ علماء اور قراء نے اختیار کیے ہیں، اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی اجازت دی ہے، وہ 7 طریقے جو ہیں ان میں جو اختلاف ہیں وہ سمجھ تو تب آئے گی جب صرف اور نحو پڑھا جائے گا. لیکن چونکہ اس وقت جو میرے ساتھ ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا دوست نہیں ہے کہ جو صرف اور نحو سے واقف ہو. تو اب آئیے ہم وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس عبارت میں آپ کو 7 گول دائرے نظر آ رہے ہیں. پہلا گول دائرہ نمبر 1 اختلاف اسماء، مثلا کلمہ کی جگہ کلمات پڑھنا. اچھا لفظ ہے کلمہ اور پڑھا جا رہا ہے کلمات ربی، ٹھیک ہے نا. اچھا کلمۃ کی جگہ کلمات، پہلا اختلاف یہ ہے. اچھا اسے کہتے ہیں کلمات کا اختلاف. اچھا دوسرا ہے افعال میں، فعل میں، افعال میں باعد کی جگہ باعودہ پڑھنا، باعدہ کی جگہ باعودہ پڑھنا. قرآن پاک میں جب آئیں گے تو آپ کو سنیں گے تو آپ کے ذہن میں آ جائے گا. تیسرا ہے اعراب کا، کھڑی زیر یا زبر جس کو آپ امالہ بھی کہتے ہیں، اعراب کا اختلاف. مثلا لا یضار کی جگہ لا یضیر. جیسے ہم ایک انہی بزرگوں یا ان 7 یا 10 قراتوں کی تائید میں حضرت امام عاصم بھی ایک جگہ امالہ کرتے ہیں بسم اللہ مجریہا. ویسے امام حفص رحمۃ اللہ علیہ یا امام عاصم کی قرات میں امالہ نہیں ہے، وہ یہ کسرہ مجہولہ کو نہیں مانتے، لیکن دوسرے جو قراء ہیں ان کی تائید میں ایک جگہ پر امالہ کرتے ہیں اور ہے وہ بسم اللہ مجریہا. دوسرے جو قراء ہیں وہ اکثر کرتے ہیں، جیسے والضحی واللیل اذا سجے، اسی طرح والنجم اذا ہوے. تو دوسرے بہت یہ ہے، انہوں نے ایک مثال دی ہے لا یضار کی جگہ لا یضیر. ٹھیک ہے جی. پر سب آگے یہ قاری صاحب یہ الف سے پہلے زیر ہے تو پھر مدہ کیسے ہو گیا؟ یہ آپ صرف پڑھیں گے نا. نہیں مدہ اس لیے ہو گیا ہے کہ جب انہوں نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے، جو یضیر پڑھ رہے ہیں، تو اس کی جو ہے نا لمبائی، وہ اگر مد نہ بھی ہو تو ایک الف تو ہے نا، دوار کی جگہ دویر آیا ہے نا، تو جب دوار کے اوپر مد ہو سکتی ہے تو دویر کے اوپر بھی، کیونکہ اس کا بدل آیا ہے نا یہ. ٹھیک ہے نا. یہ الف اور یا کا درمیان ہے، الف اور جیسے مجرے. اب مجرا کی جگہ مجرے تو مد اصلی تو ہو گئی. اب اس کے مجرے کے آگے چونکہ شد نہیں ہے لہذا وہاں پر مد لازم کلمے مثقل نہیں ہوئی، تو یہاں پر چونکہ آگے شد آ گئی ہے لہذا یہاں مد آئے گی لا یضیر. آپ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ ضا کی جگہ یہ دے کیوں ہوا ہے. تو یہی تو بتا رہے ہیں نا کہ یہ حضرت امام حفص رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں مانتے امالہ کو، لیکن دوسرے قراء مانتے ہیں، اور جو دوسرے قراء مانتے ہیں وہ پھر یہ الف اور یا کے درمیان کی جو آواز ہے ہوے والنجم اذا ہوے غوے، اس کو پھر وہ الف، جس طرح الف مدہ مانتے ہیں واو مدہ مانگتے ہیں، اسی طرح اس امالہ کو بھی مدہ مانتے ہیں.
آپ سمجھائیے ادھر بات تھی. جی جی. اچھا آگے جناب آ گیا تقدیم و تاخیر کا اختلاف، مثلا لفظ کا آگے پیچھے ہونا. اب ہم پڑھتے ہیں سکرۃ الموت بالحق، اور کچھ قراء کچھ قراتوں میں پڑھا جاتا ہے سکرۃ الحق بالموت. لفظ میں اختلاف ہے، معنی میں کوئی اختلاف نہیں. سکرۃ الموت بالحق، سکرات موت حق ہے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سکرات جو ہے وہ حق ہے موت کے وقت، یعنی موت کی سختی موت کی حق ہے، سختی حق ہے موت کے وقت موت کے ساتھ. تو معنی میں فرق نہیں آتا. اسے کہتے ہیں تقدیم اور تاخیر کا اختلاف. سکرۃ الموت بالحق کی جگہ سکرۃ الحق بالموت. الفاظ کی کمی بیشی کا اختلاف. آپ نے دیکھا ہے تجری تحتہا الانہار بھی ہے قرآن پاک میں، اور تجری من تحتہا الانہار بھی ہے. کئی قراء جو ہیں وہ جہاں من تحتہا الانہار ہے وہاں تحتہا الانہار پڑھ رہے ہوں گے، اور جہاں تحتہا الانہار ہے وہاں من تحتہا الانہار پڑھ رہے. اسے کہتے ہیں کمی بیشی کا اختلاف. آگے آ گیا جی لہجوں کا اختلاف. یہ آ گیا ہے موسیٰ کی جگہ موسیٰ پڑھنا. وہ جو اوپر تھا نا وہ تھا اعراب کا اختلاف، اس کو اعراب کا اختلاف کہیں گے. میں وہاں پر آپ کو یہ لہجوں کے اختلاف وہاں پہ مثالیں دے گیا ہوں. لہجوں کا اختلاف موسیٰ کی جگہ موسیٰ یا موسیٰ، امالہ صغرا یا امالہ کبرا. لہجوں کا اختلاف یہ ہے. اسی طرح آگے ہے بدلیت کا اختلاف. مثلا فتبینوا کی جگہ فتثبتوا، فتبینوا کی جگہ فتثبتوا. اچھا اب یہ آپ صرف آپ کو تھوڑی سی یعنی سمجھ لیں کہ 5% سے بھی کم آپ کو ہم بتا سکے ہیں یہ قرات سبع کا تعارف. اصل یہ اس کی سمجھ اس وقت آتی ہے اگر اس کو سمجھنے کی شوق ہے تو پھر کم از کم صرف ناو کی جو ضروری باتیں ہیں، عربی کی جو لغت ہے، کیونکہ سارے جو اختلافات ہیں نا یہ لغوی اختلافات ہیں لغت کا، کہ بصرہ کے اندر یا کوفہ کے اندر لغت اور طرح ہے، اسی طرح یہ مکہ کے اندر قریش کی لغت اور طرح ہے، اسی طرح مختلف جو ہے نا. تو اس کو سمجھنے کے لیے عربی کی جو لغت ہے اس کو سمجھنا پڑے گا کہ ان میں جو اختلاف ہے اس کے اصول کیا ہیں، ان کے ٹینس کیا ہے. اچھا اب ایسا پڑھیے آگے. اوائل میں عوام الناس اسلوب قرآنی سے کما حق آگاہ نہ تھے. پھر پڑھیے جی لفظوں کے اوپر غور بھی کیجیے اور پھر پڑھیے. اوائل میں عوام الناس اسلوب قرآنی سے کما حق کا آگاہ نہ تھے، لہذا ان 7 اقسام کے تحت بہت سی قرأتوں کی اجازت تھی. یہ رخصت صرف سہولت کے پیش نظر تھی، جس سے معنی میں کوئی قابل ذکر تفاوت اور تضاد نہ تھا. ہر سال رمضان المبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ قرآن حکیم کا دور فرمایا کرتے تھے، مگر جس سال آپ کا وصال مبارک ہوا آپ نے اس رمضان المبارک میں 2 مرتبہ دور فرمایا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں قرآن پاک کے 7 نسخے تیار کروائے اور ان میں سے تمام قراتوں کو جمع کر دیا. اچھا اب آپ بتائیے سمجھیے کہ لکھا تو ایک دفعہ ہے، آپ کو میں نے مصحف عثمانی دکھایا ہے، لکھا تو ایک دفعہ ہے، تو 7 قراتوں کو کس طرح جمع کر دیا؟ وہ اس طرح ہے کہ ان قراتوں کے اوپر نہ تو زبر زیر پیش ڈالی گئی اور نہ نقطے ڈالے گئے. تو اب جو اختلاف ہے وہ نقطوں اور زیروں زبروں اعراب کی وجہ سے اختلاف ہے، سمجھے جی. تو اب ہمارے ہاں جو نسخے چل رہے ہیں یہ سارے اسی روایت میں ہیں، روایت امام حفص میں. اسی طرح جو مصر میں چھپتے ہیں وہ قرات امام نافع، جو الجزائر میں چھپتے ہیں وہ وہاں کی قرات میں. اسی طرح جو آگے اور ملکوں میں چلتے ہیں
مصر میں یا دیگر ملکوں میں، تو ان قراتوں کے مطابق ان کے اوپر زیریں زبریں ڈالی گئی ہیں. ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہاں کے نیچے زید ڈال کر پڑھتے ہیں. اور بعض قرآن کے نسخے ایسے ہیں کہ جہاں پر وہ قرات مشہور ہے وہاں پر پڑھتے ہیں انعمت علیہم، وہاں پر پیش ڈلی ہوئی ہے. اور بعض جگہوں پر علیہم میم کے اوپر الٹی پیش، جس طرح ہمارے ہاں ہم کے نیچے زیر ہے کیونکہ ہماری قرات میں علیہم ہے، اور جہاں علیہم ہے جن علاقوں میں پڑھی جاتی ہے وہاں پر ہا پر پیش ہوگی، جہاں پر علیہم ہے وہاں پر میم پر الٹا پیش ہوگا. تو ان تمام قراتوں کو اگر جمع کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کے اوپر نہ زیریں زبریں ہوں گی نہ ان کے اوپر اعراب. ٹھیک ہے جی، پڑھیے آج سب آگے. جی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں قرآن پاک کے 7 نسخے تیار کروائے اور ان میں تمام قراتوں کو جمع کر دیا. امت مسلمہ نے ان جمع شدہ قراتوں کی حفاظت کا اس قدر اہتمام و انصرام کیا کہ علم قرات ایک مستقل علم اور ایک اہم فن کی حیثیت اختیار کر گیا. لا تعداد علماء و قراء اور حفاظ نے اس کی ترویج و اشاعت اور تعلیم و تعلم میں اپنی زندگیاں وقف کر دیں. کسی بھی قرات قرآن کے صحیح ہونے کے 3 بنیادی اصول جو تمام ائمہ قرات کے ہاں مسلم ہیں. اچھا جی، وہ اصول کیا ہیں؟ اب آئیے دیکھیں. پہلی اصل، وہ قرات قبول ہوگی جو عربی زبان کی لغت، صرف اور نحو کے قواعد کے اوپر، اصولوں کے اوپر پوری اترتی ہوگی. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قرات قابل قبول ہوگی جو عربی زبان کے اصول و ضوابط پر پوری اترتی ہوگی. ٹھیک ہے جی. نمبر 2، مصحف عثمانی کے رسم الخط میں اس کی گنجائش ہو، یعنی جس طرح مصحف عثمانی لکھا گیا ہے اس کے مخالف نہ ہو، اس کے تابع ہو، اسی طرح ہو، اس کے اندر اس کی گنجائش ہو. دوسری ہو گئی. نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہو. مثلا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جب لکھوائی تو پھر قرات امام عاصم نے جس کو اختیار کیا، ایسے بے شمار صحابہ ہوں گے جنہوں نے کہا جی ہم نے حضور کو اس طرح حضور سے پڑھا، حضور کو اس طرح سنایا. جنہوں نے قرات امام ورش کو اپنا آگے اختیار کیا تو ان کے گواہی دینے والے بھی شمار قراء صحابہ ہے جنہوں نے کہا جی ہم نے حضور سے قرات امام ورش اس طریقے سے بھی ہم نے پڑھا ہے. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہو. جی پڑھیے آج صاحب. جی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہو، نیز ائمہ قرات کے ہاں وہ مشہور و مقبول ہو. ہاں جی، یعنی اس کو جو قرات کے امام ہیں نا، مثلا 7 ہیں یا 10 ہیں، وہ سب ہی مانتے ہوں کہ جی وہ بھی صحیح ہے، وہ بھی صحیح ہے. ہم اس کو اختیار کر رہے ہیں لیکن وہ بھی غلط نہیں ہے. 7 بندے جو ہیں تو 7 کے ہاتھ میں علیحدہ علیحدہ پھول ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی پھول، کسی تو ہر بندہ کہتا ہے وہ بھی پھول ہے، لیکن اس پھول کا نام ہے چمبیلی. چمبیلی والے کہتا ہے وہ بھی پھول ہے، اس کا نام ہے گلاب. گلاب والا کہتا ہے وہ بھی پھول ہے لیکن اس کا نام ہے مروا. یعنی وہ 7 جو ہیں وہ ایک دوسرے کی قراتوں کو مانتے ہیں اور مانتے ہیں یہ صحیح ہیں. اس کو کہتے ہیں مشہور، مقبول اور متواتر. جی پڑھیے ایسا. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی بات پاک، سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ جی جی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح ثابت ہو، نیز ائمہ قرات کے ہاں وہ مشہور و مقبول ہو. متواتر قراتیں نسل در نسل نقل ہوتی رہیں. اگر کسی امام نے ایک قرات یا چند قراتیں اختیار کیں اور اس کی تعلیم دی تو یہ قرات اسی کے نام سے شہرت پا گئی. آپ سمجھ آ گئی نا؟
کہ یہ جس استاد نے زیادہ اختیار کیا، اس کو پڑھایا، آگے محنت کی، تو وہ اس کے نام سے مشہور ہو. جی پڑھیے. جی علماء کرام جی ان قراتوں کو کتابی صورت میں جمع کر کے عوام کے سامنے لائے. چنانچہ سب سے پہلے امام یہ دیکھو تاریخی بات ہے کہ اس کے اوپر جو سب سے پہلے قلم اٹھائی ہے نا قرات سبع عشرہ کے اوپر، وہ یہ آ گئے ہیں. جی سب سے پہلے بولیے. سب سے پہلے امام ابو عبیدہ قاسم بن سلام، امام ابو حاتم نمبر دو امام ابو حاتم سجستانی رحمت اللہ علیہ قاضی اسماعیل، اور امام ابو جعفر طبری علیہ رحمہ نے اس فن پر قلم اٹھایا. بعد ازاں ابو بکر ابن مجاہد رحمہ اللہ متوفی 324 ہجری نے 7 قراتوں پر مشتمل ایک کتاب لکھی. ان کی اسی تصنیف کی وجہ سے یہی 7 قراتیں دیگر قراتوں کے مقابلے میں بہت مشہور ہوئیں. آپ سمجھے یہ 7 سبع کیوں مشہور ہوئی؟ کہ جو سب سے پہلی کتاب لکھی گئی نا، اس میں ان 7 قراتوں کے متعلق جو ہے وہ انہوں نے 7 قراتوں کے اوپر لکھی. لہذا وہ قرات سبع وہ جو ہیں اس قرات کا نام ہو گیا قرات سبع. تو اس کے بعد کسی اور بزرگ نے وہ ابھی آئے گا آگے کہ 3 اور بھی لکھی، تو اس کی وجہ سے وہ ہو گئی 10. اور پھر 4 اور لکھی گئی، تو وہ جو تھے ان کے اوپر مکمل اعتماد نہیں کیا گیا. ان کو کہا گیا قرات شاذہ. کیا کہا گیا؟ قرات شاذہ. یعنی ان کے اوپر اعتبار بھی نہیں کر سکتے، انکار بھی نہیں کر سکتے. یہ جو 10 قراتیں ہیں ان کے اوپر انکار کفر ہے. ان کا انکار یہ نماز میں پڑھی جا سکتی ہیں، جو ان سے مرضی آپ پڑھیں. اور جو باقی 4 قراتیں ہیں قرات شاذہ 14 ہے نا، جو باقی 4 ہیں 10 کے بعد، ان کے متعلق آپ یقین بھی نہیں کر سکتے اور انکار بھی نہیں کر سکتے. اب ہم آتے ہیں ان 7 قراتوں کے اوپر جو جن کے نام قرات سبع میں آتے ہیں. بولیے جناب. علامہ ابن مجاہد رحمہ اللہ نے مدرجہ ذیل 7 ائمہ قراء کی قراتیں جمع کی ہیں. ہاں اب دیکھیے جی، سب سے پہلے نمبر شمار دیکھیں. آگے نام امام ہے، پھر راوی نمبر 1 شاگرد کو راوی کہا گیا ہے. پھر نمبر 2 اچھا اب اس میں کیا کیا بتایا گیا ہے کہ پہلے قاری یا ایک قرات جو نمبر 1 ہے نا، اس کا نام ہے حضرت قرات امام نافع. کیا کہتے ہیں؟ قرات امام نافع. بولیے قرات امام نافع. امام نافع. ہاں یہ ان کے نام سے مشہور ہوئی. ان کا نام تھا حضرت نافع ابن عبد الرحمن بن ابی نعیم رحمت اللہ علیہ مدنی. اچھا ان کے 2 شاگرد مشہور ہوئے. شاگرد تو بہت تھے نا، تو سارے تو مشہور نہیں ہوتے. تو نمبر 1 شاگرد جو تھے وہ ابو موسیٰ عیسیٰ بن حینا قالون. ان کو قالون کے نام سے یہ روایت مشہور ہوئی، امام موسیٰ ابو موسیٰ قالون. دوسرے شاگرد جو تھے ابو سعید عثمان بن سعید مصری. اچھا اب جو ہے نا پہلا نام نمبر 1 پر حضرت نافع، ان کے طرف جب ہم بات کریں گے تو کہیں گے قرات امام نافع. ہاں بھائی کیا کہیں گے عبد المنان؟ قرات امام نافع. ہاں اور ان کے شاگرد ہیں، ان کا نام ہے قرات عیسیٰ قالون. عیسیٰ بن قالون. قرات قالون مشہور ہے، قرات قالون. ٹھیک ہے. ہاں اسے ہم روایت کہیں گے، یہ قرات نہیں کہیں گے. یہ قرات وہی امام نافع کی ہے، امام نافع کی قرات ہے. اور ان کے 2 شاگرد ہیں. ابو موسیٰ قالون نے کہا کہ ہم نے اپنے استاد سے اس طرح پڑھا. ابو سعید عثمان بن سعید مصری نے کہا ہم نے اپنے استاد سے اس طرح پڑھا. مائک بند کر دیں حاجی صاحب، باقی رکھیں. اچھا تو حضرت امام نافع جو ہیں یہ ان کی قرات ہے. اور قالون اور ابو سعید عثمان بن سعید مصری
یہ دونوں ان کی طرف جب کریں گے تو ان کو ہم روایت کہیں گے۔ یہ تھی پہلی قرات۔ دوسری قرات ہے حضرت عبداللہ بن کثیر مکی تابی، اسے ہم کہتے ہیں ابن کثیر کی قرات، اور ان کے جو شاگرد ہیں ابو الحسن احمد بن عبداللہ نافع بن ابی بزی، ان کو کہتے ہیں روایت امام نافع، اور دوسرے ہیں ابو عمر محمد بن عبد الرحمن قنبل، ان کو کہتے ہیں روایت قنبل۔ یہ جو پہلی تھی نا حضرت امام نافع کی، وہ مدینہ منورہ میں مشہور ہوئی، اور حضرت عبداللہ ابن کثیر کی جو قرات ہے یہ مکہ المکرمہ میں مشہور ہوئی۔ اس کے آگے ہیں تیسرے قاری حضرت ابو عمر بن العلا بن عمار بصری، اس کو کہتے ہیں ابو عمر بصری۔ اچھا، قرات امام ابو عمر بصری، اور ان کے راوی ہیں ابو عمر حفص بن دوری۔ ایک حفص ہمارے بھی ہیں، وہ نہیں، یہ اور حفص ہیں، یہ ہیں ابو عمر حفص بن دوری، اس کو دوری کہتے ہیں، روایت دوری، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے ہیں ابو شعاب صالح بن زیاد سوسی، اس کو روایت سوسی کہتے ہیں، ایک لفظ کے نام پہ مشہور ہو گیا نا۔ یہ شام میں مشہور ہے، ملک شام میں۔ نمبر 4 ہیں حضرت عبداللہ بن عامر شامی، اسے کہتے ہیں قرات امام عامر شامی، ٹھیک ہے۔ ان کے شاگرد ہیں ابو ولید حشام بن عمار دمشقی، روایت حشام بن عمار، اور دوسرے ہیں ابو عمر عبداللہ بن احمد بشیر زکوان، روایت ابن زکوان، یہ بصرہ میں ہوئی۔ آگے 5ویں قرات ہے حضرت امام ابو بکر عاصم کوفی، یہ امام ابو بکر عاصم کی قرات جو ہے کوفہ میں مشہور ہے، یہ ہمارے قاری ہیں، ہم اس قرات میں دنیا میں سب سے زیادہ یہی مشہور ہوئی ہے۔ اور دوسرے ان کے راوی ہیں، پہلے راوی ہیں امام شعبہ بن ابی بکر بن عیاش سالم کوفی، ان کو امام شعبہ کہتے ہیں۔ دوسرے ہیں امام حفص بن سلیمان اسدی، یہ روایت امام حفص، یہ اوپر بھی تھے، وہ تھے ابو عمر حفص بن دوری، یہ ہیں حفص بن سلیمان الاسدی، یہ کوفہ میں مشہور ہوئی۔ 6ٹھی قرات ہے امام ابو عمارہ حمزہ بن حبیب زیاد کوفی، اسے قرات حمزہ کہتے ہیں، قرات امام حمزہ، اور ان کے شاگرد ہیں امام خلف بن حشام بزاد، اسے روایت امام خلف کہتے ہیں، امام خلف۔ آگے آگیا جی، ان کے دوسرے شاگرد ہیں ابو عیسیٰ خلاد بن خالد کوفی، ان کو روایت خلاد کہتے ہیں، یہ بھی کوفہ میں زیادہ مشہور ہوئے۔ 7ویں ہیں ابو الحسن علی بن حمزہ کسائی، جو اوپر تھے وہ حمزہ کوفی تھے، یہ وہ قرات امام حمزہ مشہور ہے، اور یہ جو ہے قرات کسائی مشہور ہے، حمزہ اوپر مشہور ہے، نیچے صرف کسائی مشہور ہے۔ ان کے پہلے شاگرد جو تھے وہ روایت حارث لیث بن خالد، اور دوسرے علی عمر حفص بن عمر دوری۔ تو یہ 7 قاری اور ان کے 2 شاگرد۔ قاری جو ہیں ان کو امام قرات کہا جاتا ہے، اور جو راوی ہیں ان کو امام روایت کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے جو قاری ہیں ان کا نام ہے قرات حضرت امام ابو بکر عاصم کوفی، اور جو ہمارے راوی ہیں، روایت ہے، وہ ہیں حضرت روایت حفص، جو ہمارے ہاں زیادہ رائج ہے۔ تو یہ جناب آپ کو 7 قراتوں کی ہم نے تعارف کرایا ہے۔ اب آئیے وہ عشرہ کا بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور جو 4 زیادہ ہیں وہ بھی بتاتے ہیں۔ حاجی صاحب آگے پڑھیے جی۔ متحدہ آئمہ متعدد، بھائی متحدہ نہیں ہے، متعدد آئمہ قرات، جن میں علامہ شذائی اور ابو بکر بن مہران رحمہ اللہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے 7 کی بجائے 10 قراتیں جمع کرنے کا اہتمام کیا، اسی سے قرات عشرہ کی اصطلاح مشہور ہوئی۔ مذکورہ بالا 7 قراء کی قراتوں کے ساتھ مدرجہ ذیل قراء کی قراتوں کو بھی شامل کر لیا گیا۔ ہاں جی، 7 تو آگے بتا دی ہے نا۔ اب 8ویں آئی ابو جعفر یزید بن قعقاع مدنی، یہ قرات ابو جعفر،
اور ان کے ایک راوی ہیں، ان کا نام ہے عیسیٰ بن دردان، عیسیٰ بن دردان. دوسرے ہیں سلیمان بن حماد. یہ مدینہ منورہ میں یہ قرات جو ہے وہاں پر مشہور ہوئی. اچھا جی، 8ویں ہے، نامی ہے یعقوب بن اسحاق حضرمی بصری. ٹھیک ہے جی، ابن اسحاق بصری کی قرات مشہور ہوئی. اور ان کے شاگردوں کا نام ہے، ایک کا نام ہے، ایک راوی ہیں دویس رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے ہیں روح رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں. اور 10ویں قاری جو ہیں ان کا نام ہے خلف بن حشام بزاب. اسے کہتے ہیں امام خلف کی قرات. اور ان کے شاگرد ہیں اسحاق دراق یا ادریس حداد، یہ کوفہ میں مشہور ہوئے. اب اس کے بعد 3 اور ہیں، پڑھیے آج سر ذرا. بعض حضرات نے ان 10 کے علاوہ 4 مزید ائمہ قرات کی قراتوں کو بھی جمع کیا ہے. ان کے نام یہ ہیں: نمبر 1 حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، حضرت محمد بن عبد الرحمن ابن ماحیز کوفی رحمہ اللہ، حضرت یحییٰ رحمہ اللہ بن مبارک یزیدی کوفہ، ابو الفرج شنبوزی رحمہ اللہ بغدادی. اچھا، ان میں پہلی 10 قراتیں صحیح قول کے مطابق متواتر ہیں، اور بقیہ یہ 4 جو ہے نا شاذ ہیں. حضرت حسن بصری کی، حضرت محمد بن عبد الرحمن کی، حضرت یحییٰ بن مبارک کی، ابو الفرج شنبوزی. آپ کو ذہن میں رکھیں یہ بات کو. اب آئیے جی تلاوت کے عیوب. جی دوران تلاوت ان عیوب سے بچنا چاہیے. ترتیب مد اصلی کو 1 الف کی مقدار سے لمبا کر دینا. اکثر مدارس میں ایسا ہوتا ہے، ہمارے ہاں میں بھی کنٹرول کرتا ہوں، بس ہم پڑھتے ہیں نا والشمس وضحاها، اور ہا ایک جیسا ہونا چاہیے نا، لیکن کو لمبا کر رہے ہیں، دھیان نہیں ہوتا استاد کا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. اسے کہتے ہیں تطریب، یہ عیب ہے. والشمس وضحاها یہ بھی عیب ہے، پہلے کو بھی لمبا کر دیا. اور یہ صحیح کیا ہے؟ والشمس وضحاها ایک جیسا. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں آ جا، کھا جا. کبھی اگر کوئی ایسا کہے آ جا کھا جا تو اچھا نہیں لگے گا نا، اسے کہتے ہیں تطریب. تو یہ مد اصلی کو اس کی مقدار سے لمبا بھی نہیں کرنا چاہیے اور چھوٹا بھی نہیں کرنا چاہیے. آگے ہے جی ترعید. بولیے جیسا. ترعید بغیر لطافت کے گرجدار آواز میں بیٹھنا. جی لفظ کوئی اور ہوگا، گرجدار آواز میں پڑھنا ہوگا. جی آواز جو ہے نا، آواز بیٹھے مخرج میں. مطلب یہ ہے کہ آواز جو ہے لطافت کے بغیر مخرج میں بیٹھے. کئی لوگ جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں ایسے، یعنی جھٹکے لگا لگا کر. ٹھیک ہے. آگے آگے تطنین ناک میں پڑھنا. جس طرح ہمارے کوئی ناک میں بولتے ہیں نا، تو ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ گنگنا، فلانا گنگنا. اچھا مثلاً والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، ناک میں پڑھنا. اچھا اکثر لوگ پڑھتے ہیں، اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. آگے جی ترقیص. جی ترقیص حرکت کو ساکن پڑھ کر پھر حرکت پڑھنا. مثلا جی اچھا حرکت ہے نا، حرکت تو حرکت کے پہلے ساکن کر کے پھر مثلا انا ہے تو انا تو پڑھے گا. بس ان ہدینا ہے نا، ان ہدینا ان اچھا کیا ہے؟ ترقیص آ گیا نا، حرکت پڑھنا، حرکت کو ساکن کر کے پھر حرکت پڑھنا. اچھا ان ہدینا، ہاں یعنی سکون کے بعد نا نون میں اس طرح انداز میں قلقلہ کرنا کہ وہ زبر محسوس ہو. انا ہدینا اس طرح نا، یعنی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو آپ کو اصول بتائے ہیں اس کے مطابق پڑھیں.
اس سے اگر اکثر لوگ اس کے ہو سکتا ہے بعض علاقے ہوتے ہیں. میں ایک دفعہ یہ جو ہے نا ہمارے پاکستان میں صوبہ سرحد کا علاقہ، ان کے ہاں جو فا ہے نا فے، یہ فے مشکل بڑی مشکل میں بولتے ہیں. وہ حفظ ہے لفظ حفظ، تو کہیں گے حفظ حفظ. بلکہ ایک تو بزرگ تھے ویل للمطففین کو میں نے خود سنا ہے ویل للمطففین. تو یہ بعض علاقوں میں اس قسم کی ان کی علاقائی غلطیاں ہوتی ہیں، تو ان کی طرف جن کی طرف انہوں نے دلائی ہے توجہ، ان علاقوں میں ایسی باتیں ہوں گی نا. آگے جی ان آنا، یہ کیا ہے جی؟ ان آنا، حمزہ میں عین کی آواز میں لانا یا اس کے برعکس کرنا. انذرتا ہوں میں نا، انذرتا ہوں، انذرتا ہوں، یعنی حمزہ کو اس طرح پڑھنا کہ وہ عین کے مشابہ مسوم ہو. آگے ہے جی رکزہ، اظہار کی جگہ ادغام کر دینا. مثلا فصفح عنہم، فصفح یہ ہا ہے، عین لکھا گیا ہے کاتب سے. فصفح عنہم کو پڑھے بندہ فصفح عنہم، ہا کھا گیا. وصبہ، پہلا لفظ نامکمل چھوڑ کر پڑھنا. ٹھیک ہے جی. مثلا قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، قد کا قلقلہ نہیں کیا، قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون کی جگہ. تمطیط، حرکات کو کھینچ دینا. الحمدو کو الحمدو، یہ وہ لہن جلی میں آتا ہے. ہم ہما، مخفف کو مشدد یا مشدد کو مخفف پڑھ دینا. تو یہ جناب عیوب تھے. اللہ تعالیٰ ہمیں عیوب سے محفوظ رکھے. تو ماشاءاللہ آج ہماری کتاب جو ہے یہ اختتام تک پہنچی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان عیوب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرأت حفظ، ہم جب روایت حفظ پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد قرأت حفظ کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرأت سبع عشرہ کی بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کا علم ہے، اس سے زیادہ اچھا علم کون ہے؟ دنیا لوگ بہت بڑے کام کرتے ہیں جناب، چاند پہ جا رہے ہیں، بہت کچھ بنا رہے ہیں، تو وہ بھی علم ہے اور یہ بھی علم ہے. لیکن تمام علوم کا سردار جو ہے وہ علم ہے جس کا تعلق قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ہے. الحمدللہ آپ یقیناً بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ نے میرے ساتھ اتنا ٹائم دیا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس وقت کو قبول اور منظور فرمائے اور ہمارے لیے آخرت میں کامیابی کا اور دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ بنائے. ماشاءاللہ راجہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. راجہ صاحب بڑے مرنج قسم کے دوست ہیں. حاجی صاحب ہیں اور صوفی صاحب ہیں، حافظ عمر صاحب ہیں، بیٹا عبد المنان ہے. تو یہ راجہ زبیر صاحب ہوں یا حاجی غضنفر صاحب ہوں یا صوفی ریاض صاحب ہوں، حافظ صاحب اور اسی طرح عبد المنان، یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قرآن کریم کی محبت میں افزودگی عطا فرمائے. اور اس محنت کو یہ جو کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہم اب اس کے بعد درس تجوید و قرات، پہلے تو درس قرات تھا نا، اب آئے گا درس تجوید و قرات کے نام سے ہم تفسیر التجوید پڑھیں گے، اور اس کے بعد یہ جمال القرآن بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آئیے حدر پڑھتے ہیں. عبد المنان پڑھیے سورہ قیامہ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. عبد المنان آپ کے پاس بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو دور کر دیں، آوازیں آ رہی ہیں. آپ سب آپ پڑھ لیں. عبد المنان آپ دوسری جگہ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه
بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر اتنا لمبا نو ٹھہریے یہ قر ایسا نہیں کرنا إلى ربك يومئذ المستقر قر نہیں يومئذ المستقر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة اتنا نہ بنے یہ مد زیادہ ہو گئی ہے پد اصلی پھر پڑھیے بل الانسان بل الإنسان على نفسه بصيرة بل الانسان على نفسه بصيرة بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه حافظ جی آپ پڑھیے حافظ جی آپ پڑھیے آگے ثم إن علينا حافظ صاحب آپ سب نہیں ہیں اچھا حاجی صاحب آپ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة تظن أن يفعل بها فاقرة راجہ صاحب آپ پڑھیے آگے راجہ صاحب آپ پڑھیے کلا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا إذا بلغت التراقي وقيل ٹھہریے بلاغت التراقی یا ساکن ہو گئی نا تو یا ساکن ہو گئی یا مدہ حروف مدہ کی مقدار ایک الف ہے کیونکہ اس کے بعد سبب مد نہیں آیا آپ ٹھہریں گے تو ہوگا بلاغت التراقی کلا اذا بلغت التراقی بولیے کلا اذا بلغت التراقی وقیل من نہیں ٹھہریے زبان کو ڈھیلا چھوڑیے ذرا جسم کو بھی ڈھیلا چھوڑیے پھر پڑھیے کلا اذا بلغت التراقی کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انه الفراق وظن انه الفراق ماشاءاللہ وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق ماشاءاللہ بس آگے عبد المنان مشق سنائے تھوڑی سی فلا صدق ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. یہ آپ نے مد اصلی زیادہ کر دی ہے، وہ جو آپ آج ہم نے بیان کی ہے نا، جتنا ثم اولا ہے اتنا ہی آگے فاولا ہے. ثم اولا لک فاولا. جی ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى. بالکل ٹھیک ہے، اٹھاؤ آواز. ثم كان علقة فخلق فسوى. غنہ چھوٹ گیا، پھر پڑھیے. ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. اللہ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا کے اس ماہ مقدس 12 ربیع الاول بھی قریب آ رہی ہے. اس کے صدقہ سے ہماری یہ کتاب کا آج آخری سبق ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں، دوبارہ نئے سبق اور نئی کتاب کے ساتھ تفسیر التجوید کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہمیں جو قرآن کریم کا علم جو حاصل کرنے کی سعی اور کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں برکات بھی عطا فرمائے، قبول بھی فرمائے، اور ہمارے لیے دونوں جہانوں میں سرخروئی کا باعث بھی بنائے. اور جو لوگ بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ سنیں گے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. جو ان اسباب کو دیکھ کر پڑھیں گے یوٹیوب کے اوپر اور دیگر ذریعوں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے اوپر اپنا رحم و کرم فرمائے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.